جو کبھی ہم نے ایک دوسرے سے کی تھی باتیں تو رابطہ ہوتی ہیں۔ وہ بینچ جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے، وہ پہلی بارش، وہ کاپی کے کالی مگ، وہ سنیما کا پہلا ٹکٹ اور آخری 2 سیٹیں، سب کو یاد رکھنا، کبھی ان سے نفرت نہ کرنا کہ یہ سب تو لمحے ہیں۔ اور غرض سے ماورا، سنو مجھ سے اور بس مجھ سے نفرت کرنا کہ صرف میں اور فقط میں ہی۔ جی تو لسنرز، حسب وعدہ لفظوں کی مالا بنتی نظم آپ نے سنی اور امید کرتی ہوں آپ گائز کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے آج کے سیگمنٹ کی طرف۔ جناب، میرے شارٹ ویڈیو کے ذریعے آپ تمام گائز کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع جہیز کو لے کر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جہیز کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ آپ گائز کے گوش گزر کر لوں، اس سے پہلے چلو چلتے ہیں جہیز کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ دراصل جہیز عربی زبان کا لفظ جہاز کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جہاز کے معنی ہے ساز و سامان تیار یا پھر مہیا کرنا۔ اصطلاح میں اس سامان کو جہیز کہتے ہیں، جو شادی بیاہ کے موقع پر والدین لڑکی کو رخصت کرتے وقت زیور، کپڑے، سامان خانہ داری یا پھر نقدی کی صورت میں اسے دیتے ہیں۔ تو جناب اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، ایک دفعہ میرا لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ بائی چانس میں نے ٹرین کا انتخاب کیا۔ سفر کے دوران جس حصے میں میری جگہ تھی وہیں پر 2 اور فیملیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ باتوں میں وہ خواتین آپس میں جہیز کو لے کر بحث کرنے لگیں۔ وہ کنورسیشن کب لڑائی میں کنورٹ ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کچھ اس طرح کہ ان میں سے ایک فیملی لڑکی کو جہیز دینے کے حق میں تھی اور دوسری فیملی لڑکے کو جہیز دینے کے حق میں بول رہی تھی۔ جو فیملی لڑکے کو جہیز دینے کے بارے میں بول رہی تھی، پہلے ان کے اوپینینز جانتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شادی کا سارا خرچہ لڑکے والوں کو اٹھانا چاہیے، لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی شادی میں خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ شادی کے بعد لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس اجنبی شخص کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہی زندگی کا دستور ہے۔ وہ چاہ کر بھی روایات کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ایک لڑکی چاہے یا نہ چاہے اس کو اپنا ہوائی گھر ہر حال میں چھوڑنا ہوتا ہے۔ جن خواتین کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بخوبی سمجھ گئی ہوں گی کہ اپنے ہوائی گھر کو چھوڑ کر جانے کے بعد انسان کیا احساسات اور کیا محسوسات رکھتا ہے، یہ صرف وہی ہی جان سکتی ہیں۔ ایک عورت اپنی فیملی کو چھوڑ کر لڑکی کی فیملی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ اگر سسرالی چاہیں تو وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، اگر وہ نہ چاہیں تو وہ ایک دن کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ ایک عورت ہی نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے، مگر اسے یہ اختیار تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کا نام تک رکھ سکے۔ جب شادی کے بعد ایک لڑکی اتنا کچھ سہتی اور برداشت کرتی ہے تو اسی لڑکی کی شادی کے وقت ان کے پیرنٹس پر اتنا پریشر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ لڑکی کو بچپن سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جن لڑکیوں کے پاس اچھا جہیز ہوتا ہے انہی لڑکیوں کو اچھے خاندانوں کا رشتہ مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل لڑکیاں جاب کرنے پر مجبور ہیں۔ لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح دفتروں کے چکر کرتی ہیں تاکہ انہیں کوئی اچھی سی جاب ملے اور وہ اپنا تگڑا جہیز بنا سکیں۔ اب آتے ہیں دوسری فیملی کی طرف جو لڑکیوں کو جہیز دینے کے حق میں بول رہی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو خالی ہاتھ گھر سے رخصت نہ کریں۔ جائیداد میں سے جتنا لڑکی کا حق بنتا ہے یہی صحیح موقع ہوتا ہے۔ نکاح کے وقت جتنی والدین کی بساط ہوتی ہے اسی مطابق لڑکی کو دینا چاہیے، کیونکہ رخصتی کے بعد کوئی نہیں دیتا، سب بھول جاتے ہیں۔ شادی کے بعد لڑکی یکدم فرائی ہو جاتی ہے اور سارے جائیداد پر صرف اور صرف لڑکوں کا حق ہوتا ہے۔ لڑکی کو جہیز دینے کے کیا ہوگا کہ لڑکی کی سسرال میں عزت قائم ہوگی اور والدین بھی پورے خاندان میں سرخرو ہوں گے کہ پلانا نے اپنی جائیداد میں سے لڑکی کا حق ادا کر دیا ہے۔
جو عورت لڑکی کو جہیز دینے پر بزدتی اور حاکر میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی کہ آپ لوگوں کے یہاں تو کلم کلا لڑکی کا سودا ہوتا ہے، آپ ایک ہاتھ سے لیتے اور دوسرے ہاتھ سے دے دیتے ہو، اصل میں آپ لوگ اپنی بچیوں کو بیچتے ہو اور اس کے بدلے لڑکے سے ڈھیر سارا مال لے لیتے ہو۔ اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ دوسری فیملی اپنے ہاپے سے باہر ہو گئی اور یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس عورت کو بالوں سے پکڑنے لگی۔ وہ تو بلا ہو ٹرین کی انتظامیہ کا کہ ہین موقع پر پہنچ گئے اور ان دو فیملیوں کے بھی صلاح کروایا۔ سو فرینڈس، کہانی کو یہاں پر مختصر کرتی ہوں۔ ان دونوں فیملیوں کی باتوں سے آپ گائز کو آگاہ کر دیا ہے، اب اپنے اوپینین آپ سے شیئر کر لوں۔ گائز، اگر باریکی سے دیکھا جائے دونوں فیملی اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھیں۔ ہم معاشرے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے نت-نئے رسم اور رواج اپنا لیے ہیں۔ جہیز کے نام پر بلا وجہ کی ٹینشن اور پریشانی اپنے اوپر مسلط کر دی ہے۔ شادی ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ یہ صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں بلکہ دو خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے خوبصورت سے پاکیزہ رشتوں کی شکل ہی بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ ہم نے پیار، محبت، ہمدردی اور مساوات کی جگہ نفرت، ضد، حسد اور کینہ کو فوقیت دی ہے۔ اور نہ تو یہ چاہیے کہ لڑکے والوں کو اور نہ ہی لڑکی والوں کو کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہیے۔ جائیداد میں سے شرعی حساب سے جو حصہ لڑکی کا بنتا ہے اور جو حصہ ایک لڑکے کا بنتا ہے، نکاح صحیح وقت ہوتا ہے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شادی کے وقت ان کا حق دے دینا چاہیے۔ اگر شادی کے خرچے کی بات کی جائے تو شادی کا سارا خرچہ لڑکے والے اٹھائیں۔ لڑکی والوں کا اس شادی کے وقت ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں خود ایک لڑکی ہوں، بلکہ بیسٹ طریقہ یہی ہے کیونکہ شادی کے بعد لڑکی قربانی دیتی ہے۔ لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک اجنبی شخص اور انجانی فیملی اور انجانی جگہ پر رہنے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ تو شادی کے وقت اس پر اتنا پریشر کیوں؟ ایک تو اپنی پھول جیسی اور نازوں سے پلی بچی دو اور اوپر سے ڈھیر سارا جہیز۔ گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئے اور خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ گائز سے ملاقات ہوگی۔ چلتے چلتے اس سیکھ کو اپنے پلے باندھ لیں۔ گائز، انسان باہر کی دنیا میں جو مرضی لبادہ اوڑھ لے، ایک انسان باہر کی دنیا میں جو مرضی لبادہ اوڑھ لے مگر اندر سے کبھی نہیں بدلتا۔ خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔